آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر صرف 7 مرتبہ جو شخص بھی یہ سورت پڑھ لیتا ہے نا، اگر اس کی 70 حاجتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اسی رات میں پوری فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے نا کہ آج ہمیں یہ رات نصیب ہو رہی ہے، کون سی؟ ماہ ربیع الاول کی چاند رات۔ یہ وہ رات ہے جس رات کی برکت سے ہمیں ساری راتیں مل رہی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ جو اسلامی سال کا ہوتا ہے وہ محرم ہے، دوسرا مہینہ سفر ہے۔ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اگرچہ تیسرا ہے، لیکن اس مہینے میں جس آقا کی ولادت ہے نا، اس آقا کی برکت سے ہمیں سارے مہینے ملے ہیں۔ اس آقا کی برکت سے ہمیں ساری خوشیاں ملی ہیں۔ اس کی برکت سے تو یہ کائنات بنی ہے، اس کی برکت سے ہی تو یہ سارے مہینے بنے ہیں۔ ربیع الاول یہ مہینہ خصوصیات کی وجہ سے تمام مہینوں میں ممتاز ہے۔ اس مہینے میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ دن اہل ایمان کے لیے خوشی کا سب سے بڑا دن ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے دنیا ظلمت سے نکل کر نور میں آ گئی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول دراصل خوشی اور شکرانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دنیا کو سب سے عظیم نعمت عطا ہوئی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس مہینے کو اہل ایمان محبت اور عقیدت سے مناتے ہیں۔ اب ہم نے اس مہینے کا کیسے استقبال کرنا ہے؟ ہم نے یہ چند کلمات پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس عمل کا آغاز اس طرح کرنا ہے کہ 21 مرتبہ ہم نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار میں کیا پڑھیں گے؟ صرف استغفر اللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ رات میں یہ کام کر لیتے ہیں، اگر آپ کی جتنی بھی حاجتیں، آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب دعا میں آپ اولاد مانگ لیں، رزق مانگ لیں، شادی مانگ لیں، آپ اپنا کاروبار مانگ لیں، نوکری مانگ لیں، کامیابی مانگ لیں، قید سے رہائی مانگ لیں، دنیا کی جو بھی جائز عادت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی آرزو ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ وہ نعمت تمہیں حضور کی ولادت کا صدقہ اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ تمہیں بہت قیمتی چیزوں سے نواز دے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے یہ دراصل خوشی اور شکرانے کا مہینہ ہے، اور ہم نے اس کا استقبال اسی طرح کرنا ہے جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اور اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اب جو 21 مرتبہ میں آپ کو الفاظ کہیں، یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آگے چیزیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ درود و سلام کی محفل سجائی جاتی ہیں، صدقہ خیرات آپ کو پتہ زیادہ کیا جاتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے، گھروں اور مساجد کو چراغ کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے۔ اس میں درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور آپ کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ تم میں سے حضور فرماتے ہیں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان، مال، اولاد، ساری چیزوں سے بڑھ کر وہ مجھے اپنا محبوب نہ مان لے۔ اس لیے اس مہینے میں اس حدیث پر عمل کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کی راتیں عبادت سے گزارنے باعث عبادت ہے، باعث برکت ہے۔ اذکار اور دیگر چیزوں کو بڑھا دینا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو ہے وہ پڑھنے سے دل روشن ہو جائے گا، دل منور ہو جائے گا، اور حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اخلاق اپنانے چاہیے تاکہ ہم ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکل سکیں، اور غلاموں کو اور اپنے جو کام کرنے والے ان پر نرمی کریں، یتیموں پر شفقت کریں، فضول رسم و رواج سے بچ جائیں۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی جو تعداد عرض کر رہا ہوں نا، یہ خاص تعداد اس رات کی ہے۔ یوں ہی چاند نظر آتا مغرب کے بعد آپ فوری طور پر پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ پوری رات میں جس وقت چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے گا، اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بے پناہ فیض و برکات حاصل کر لیں گے جس کی ہر ایک شخص کو آرزو ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے۔ اہل ایمان اس مہینے کو خود سمجھنے والے ہیں۔ اب میں آپ کو جو درود پاک عرض کر رہا ہوں، یہ درود ابراہیم ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کی فضیلت اپنی ہے۔ درود پاک آپ کو پتہ ہے بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور یہ وہ عبادت ہے، اور یہ وہ عظیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق حضور کی ذات پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے، یہ حضور کی محبت کی علامت ہے، جس سے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔
اللہ کی رحمت تمہارے اندر جذب ہو جائے گی اور رحمت خوب برسے گی، اس لیے گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ خوش نصیب ہو تم لوگ، اگر تم اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھ رہے ہو تو خوش نصیب ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میرے قریب وہی شخص زیادہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ یہ دل کی دنیا کو منور کرتا ہے، یہ عمل جنت کے دروازے کھولتا ہے، یہ پڑھنے والا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اور دلوں کو یہ جوڑتا ہے۔ دلوں سے کینہ، حسد، بغض، لالچ، طمع، نفس پرستی، یہ سب کچھ نکال دیتا ہے۔ صرف خالص اللہ کی محبت داخل ہو جاتی ہے، مصیبتیں تمہاری ختم، غم دکھ تمہارے مٹ جائیں گے۔ آپ نے یہ درود پاک جو میں نے آپ کو عرض کیا درود ابراہیم، نماز والا درود پاک، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عظیم صورت پڑھنی ہے۔ یہ 3 طرح کے کام ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں۔ پہلا جب کام کرنا اس میں تصور رکھنا ہے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، جو مجھ سے زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں، جو مجھ سے زندگی میں خطائیں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما رہا ہے۔ پہلا تصور یہ رکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد دوسرا تصور جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، دوسرے نمبر پر حضور کا تصور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ یہ ترتیب ہے، پہلے میں اپنے گناہوں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ مالک مجھ سے وہ بہت زیادہ گناہ ہو چکے ہیں، اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور کی ولادت کا صدقہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے پر قادر ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے یہ قرآن کریم کی عظیم صورت ہے، یہ یقین جانیں اتنی مبارک صورت۔ دیکھیں یہ جو میں چیز آپ کو بتائی ہے نا، اس کا استغفر اللہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، اس میں یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ اس کو اپنے شروع میں پڑھنا تھا 21 بار۔ یہ ایک عظیم ذکر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اپنے رب سے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں نا سورۃ نوح کے اندر، اپنے رب سے بخشش مانگو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، دل کو سکون ملے گا، مصیبتیں دور ہوں گی، رزق میں برکت آئے گی۔ اس کے ذریعے ہم بارش بھی مانگے مل جاتی ہے، خوشحالی مانگے مل جاتی ہے، دل کو نورانیت مل جاتی ہے، اولاد مانگے مل جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر غم سے نجات مل جاتی ہے، قبر بھی سنور جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے اس کے بعد یہ قرآن کریم کی سورۃ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر بار آپ نے اس کے ساتھ بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کو ام القرآن کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی ماں ہے، اور یہ وہ سورت کا مقام اور مرتبہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے کے بعد، اس کے پڑھے بغیر ہماری نماز بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحمانیت کا بیان ہے اس کے اندر، قیامت کے دن کی ملکیت کا بیان ہے، بندے اور اللہ کا تعلق واضح کیا گیا اس میں۔ اب اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اور آخر میں لفظ آمین کے ساتھ مکمل پڑھنا ہے۔ تعداد کیا ہے؟ اور آج رات چاند رات میں ہماری خصوصی دعا ہے، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں نام لکھیں اور آمین لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور آگے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔